بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہندوستان وہ پاکیزہ و مقدس دھرتی ہے جہاں پر لاکھوں اولیاء کرام آسودہ خاک ہیں۔ انہی نفوس قدسیہ کی مرہون منت ہے کہ یہاں اسلام کا شجر ہرا بھرا ہے، اور آج بھی اس کے برگوبار کی شجرکاری و آبیاری کا کام یہی کرتے ہیں۔ بلکہ ایک انگریز جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ ہمیں ہندوستان کے باشندوں سے ڈر نہیں، بلکہ ہندوستان کی زمین میں جو بزرگان دین آسودہ خاک ہیں ان سے خوف و ہراس ہے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ ہندوستان پر کوئی بھی حکومت کر لے لیکن وہ عارضی ہے۔ حقیقی حکومت و سلطنت کے تاجور یہاں کے اولیاء کرام ہیں۔ بالخصوص ہندوستان کے مرکز مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جسے مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام اقوام کے لوگ اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ اس ہستی کے فیض سے ہزاروں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ خود ناگپور کا مہاراجہ جو مرہٹا خاندان سے تھا، اسی ہستی کا بہت بڑا معتقد ہوا۔ اس عظیم روحانی ہستی کو دنیا بھر میں حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بابا تاج الدین اولیاء پیار سے چراغ دین کہلاتے تھے، عرف عام میں تاج الدین بابا کہلائے۔ دوستو، سرکار تاج الاولیاء کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ سیدہ مریم بی بی نے ایک حسین نہایت دلکش خواب دیکھا۔ آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا، چاند اپنی چاندنی پر ناز و نخرے کے ساتھ فرشی مخلوق کو خیرہ کر رہی تھی۔ اچانک وہ تابندہ مہر آپ کے گودے مبارک میں آسمان سے گر پڑا اور اس ماہتاب کی روشنی سے پوری فرشی دنیا منور و مجلہ ہو گئی۔ اسی حسین خواب کی تعبیر کے طور پر بابا تاج الدین اولیاء سیدہ حسن مہدی بدر الدین اور سیدہ مریم بی بی کے گھر بتاریخ 5 رجب المرجب 1283 ہجری بمطابق 27 جنوری 1861 عیسوی بمقام گورا بازا کا مٹی میں پیدا ہوئے۔ بابا تاج الدین پیدائش کے وقت سے ہی غیر معمولی تھے۔ وہ عام بچوں کی طرح روتے نہیں تھے۔ آپ کے آباء و اجداد مدینہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ خاندانی پیشہ سپاہگری تھا، لہٰذا آپ کے خاندان کے بیشتر بزرگ فوج میں شامل ہوئے۔ آپ کے والد محترم سید بدر الدین آپ کی ولادت کے 1 سال بعد رحلت فرما گئے، جبکہ والدہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی مریم صاحبہ بھی 8 سال بعد خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضرت تاج الدین رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کامٹی کے ایک مدرسے میں حاصل کی۔ آپ ایک روز مکتب میں موجود تھے کہ کامٹی میں سلسلہ قادریہ کے مشہور مجذوب بزرگ حضرت عبداللہ شاہ قادری کامٹی مکتب میں تشریف لائے اور بابا صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے معلم سے کہا، اس کو کیا پڑھا رہے ہو؟ یہ تو پڑھا پڑھایا آیا ہے۔ اتنا کہہ کر عبداللہ شاہ نے اپنی جھولی سے خرمہ نکال کر آدھا خود کھایا اور بچا ہوا تاج الدین کے منہ میں رکھ کر کہا کہ کم کھاؤ، کم سو اور کم بولو اور قرآن شریف پڑھو۔ کہتے ہیں کہ خرمہ کھاتے ہی تاج الدین رحمت اللہ علیہ میں تبدیلی آ گئی اور ان کے اندر کی دنیا ہی بدل گئی۔ دنیاوی چیزوں میں ان کی دلچسپی بہت کم ہو گئی۔ نوجوانی کے زمانے میں بابا تاج الدین حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ شاہ کے سجادہ نشین کی روایت کے مطابق جب حضرت عبداللہ شاہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو تاج الدین رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آئے۔ اس وقت شربت بنا کر شاہ صاحب کو پیش کیا گیا۔ انہوں نے چند گھونٹ پی کر باقی تاج الدین رحمت اللہ علیہ کو پلا دیا۔ روایت ہے کہ سید تاج الدین رحمت اللہ علیہ نے 15 سال کی عمر میں قرآن پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد دیگر علوم کی تحصیل کی۔ بابا تاج الدین کا لب و لہجہ مخصوص تھا۔ آپ مدارسی لہجے میں گفتگو کرتے تھے۔ اردو بولنے میں مشکل پیش آتی تھی، سوچ کر بولنا پڑتا تھا، پھر بھی الفاظ میں کچھ ایسا زور ہوتا تھا کہ سامعین ان کا مافی الضمیر فوراً سمجھ جاتے تھے۔ بات مختصر اور پرمعنی ہوتی تھی۔ کبھی مثالی زبان میں بات کرتے تھے جس کا مطلب ایک ذہین شخص فوراً نکال سکتا تھا۔ اکثر قرآنی آیات کو گفتگو میں اس طرح استعمال کرتے تھے کہ سائل کے مسئلے کا حل اس میں موجود ہوتا تھا۔ صرف خصوصی مسائل ہی میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی بابا صاحب اپنی گفتگو کے اندر ایسے مرکزی نقطے بیان کر جاتے تھے جو براہ راست قانون قدرت کی گہرائیوں سے ہم رشتہ ہیں۔ بعض دفعہ اشاروں ہی اشاروں میں وہ ایسی بات کہہ جاتے تھے جس میں کرامتوں کی علمی توجیہ ہوتی اور سننے والوں کے ذہن میں روشنی کی لہریں منتقل ہو رہی ہیں، اور ایسا بھی ہوتا کہ بابا جی بالکل خاموش بیٹھے ہیں اور حاضرین ہر وہ بات منوان اپنے ذہن میں سمجھتے اور محسوس کرتے جا رہے ہیں جو بابا صاحب کے ذہن میں اس وقت گشت کر رہی ہیں۔ بابا صاحب چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گاہے بگاہے کچھ بول دیتے۔ عام آدمی ان جملوں کو بے ربط بات سمجھ کر قابل توجہ نہیں سمجھتا تھا،
لیکن اس میں کسی کے مسئلے کا حل، سوال کا جواب یا کسی نکتے کی وضاحت پوشیدہ ہوتی تھی۔ بابا صاحب دو بنیادی باتوں پر زور دیتے تھے، ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دوسرا اخلاص عمل۔ بابا صاحب کو مردم آزاری اور ظلم سخت ناپسند تھے۔ بابا صاحب کہتے تھے کہ اللہ اللہ کرتے اچھے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ دین کی روح ہے، اور صلاۃ ہو یا ذکر الہی سب اسی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ بابا صاحب کا منشا یہ تھا کہ اللہ سے تعلق ویسا ہونا چاہیے جو ایک بندے اور خالق کے درمیان ضروری ہے۔ حاضرین دربار کے فکر و عمل کی خامی کو بابا صاحب نہایت لطیف پیرائی میں ظاہر کرتے تھے، اسی طرح کہ وہ سمجھ بھی جائیں اور ان کی پردہ پوشی بھی رہے۔ کسی بات کی تلقین فرماتے تو اکثر تمثیل زبان استعمال کرتے۔ خدائے رام نامی ایک سود خور واقعی میں بابا صاحب کے پاس آیا تو بابا صاحب نے ایک لکڑی اٹھائی اور مارتے ہوئے کہا، بڑا ظالم ہے، مخلوق کو ستاتا ہے۔ پھر فرمایا، سود لینا چھوڑ دے۔ خدائے رام پر اتنا اثر ہوا کہ عمر بھر وہ بابا صاحب کے پاس رہا اور سودی کاروبار چھوڑ دیا۔ ایک پیر صاحب بابا صاحب کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ مجھے روحانیت میں ترقی نصیب ہو۔ بابا صاحب نے فرمایا، کتا مار کر لاؤ، ہم دونوں کھائیں گے۔ بابا صاحب کا اشارہ اس حدیث کی طرف تھا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ مولانا یوسف شاہ صاحب کی ایک درویش سے راہ و رسم پیدا ہو گئی اور رفتہ رفتہ تعلقات دوستی میں بدل گئے۔ وہ درویش کیمیا جانتے تھے، انہوں نے مولانا کو ترکیب بتا دی۔ مولانا نے سوچا اگر بابا صاحب اجازت دے دیں تو بلا محنت و مشقت کے بہت اچھا ذریعہ آمدنی ہو جائے گا۔ بابا صاحب کے پاس پہنچے تو بابا صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، غلاظت کھانا چاہتے ہو؟ مولانا فوراً سنبھل گئے۔ ایک صاحب کو یہ زوم تھا کہ بابا صاحب سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ بابا صاحب نے ان سے کہا، ہم کم کسی کو نہیں سمجھتے، اکثر طوائفیں بھی حاضر ہوتی تھیں۔ لوگوں کو یہ بات عجیب دکھائی دیتی تھی، لیکن باخبر لوگوں کو پتہ تھا کہ شاید ہی کوئی طوائف ہو جس کی حالت دربار میں حاضر ہونے کے بعد بدل نہ گئی ہو۔ طوائفوں کو مختلف پیرائی میں حکم دیتے تھے، مثلا فرماتے تھے، اماں سواری کے لیے ایک گھوڑا پسند کر لو۔ ایک دفعہ بابا تاج الدین کے چند نام لیوا شکر درہ میں بابا صاحب کے جائے قیام سے کچھ فاصلے پر بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، میں تم سب لوگوں پر فوقیت رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں ساری جائیداد چھوڑ کر بابا صاحب کی خدمت میں آیا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میری قربانی تم سے کم نہیں، میں تو پوری دکان چھوڑ کر حاضر ہوا ہوں۔ غرض یہ کہ ہر شخص اپنی بڑائی جتا رہا تھا۔ اسی لمحے بابا صاحب محل سے باہر نکل کر ان لوگوں کے پاس آئے اور یہ قرآنی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ لوگ اسلام لانے کا آپ پر احسان دھرتے ہیں، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تم کو ایمان کی طرف رہنمائی فرمائی۔ مختصر یہ کہ جلالی و جمالی کیفیت میں اشاروں، کنایوں اور تمثیلی انداز بیان کے ذریعے حاضرین کو تلقین جاری رہتی، اور بنیادی نقطہ یہی ہوتا کہ لوگ حرص و ہوس سے آزاد ہو جائیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ کبھی کبھی تیز و تند لہجہ بھی اختیار کر لیتے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ بابا آپ لوگوں کو سخت و سست کیوں کہتے ہیں؟ جواباً فرمایا، نہیں رے، میں تو انہیں دعا دیتا ہوں۔ دوستو، جب تاج الدین رحمت اللہ علیہ 18 سال کے تھے تب کامٹی میں بہنے والے قینان دریا میں سیلاب آ گیا۔ سیلاب سے ان کے مکان کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ سن 1881 میں ان کے ماموں عبد الرحمن نے انہیں ناگپور کی ریجمنٹ نمبر 13 میں بھرتی کروا دیا۔ فوج میں 3 سال ملازمت کے بعد انہیں ساگر یعنی مدھیہ پردیش جانا پڑا۔ ساگر مدراسی پٹن کے خیمہ ملٹری کیمپ میں پہنچنے کے بعد دوران ملازمت وہیں ایک علاقے پیلی کوٹھی میں سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت داؤد مکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے جاتے۔ حضرت داؤد مکی خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے خلیفہ تھے اور خواجہ شمس الدین ترک کو مختوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری سے خلافت ملی تھی۔ حضرت داؤد مکی اپنے مرشد کے حکم پر ساگر آئے اور یہیں وصال فرمایا۔ جب تاج الدین فوجی ملازمت کے سلسلے میں ساگر گئے تو آپ نے بابا داؤد مکی کے مزار پر تقریباً 2 سال ریاضت و مراقبے میں گزارے۔ روایت کے مطابق یہیں تاج الدین کو چشتیہ نسبت اویسیہ طریقے پر منتقل ہوئی۔ اب بابا تاج الدین کا روز کا معمول تھا کہ دن میں کام کے بعد پوری رات داؤد مکی رحمت اللہ علیہ ساگری کے مزار اقدس پر گزارتے اور یاد الہی میں محو رہتے۔ کامٹی میں جب نانی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ نواسہ راتوں کو غائب رہتا ہے
تو خیال آیا کہ کہیں کسی بری صحبت میں نہ پڑ گیا ہو۔ یہ سوچ کر نانی صاحبہ ساگر جا پہنچی تاکہ یہ معلوم کریں کہ نواسہ راتوں کو کہاں رہتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تاج الدین خدا کی بندگی میں راتیں گزارتا ہے تو نانی کے دل کا بوجھ اتر گیا اور وہ نواسے کو دعائیں دیتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ لیکن رفتہ رفتہ تاج الدین کا وقت داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پر زیادہ اور ڈیوٹی پر کم رہنے لگا۔ ایک روز فوج کے کیپٹن کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ تاج الدین ڈیوٹی کے اوقات میں پیلی کوٹھی کی درگاہ پر دیکھے گئے ہیں۔ اس کیپٹن نے تاج الدین کو تنبیہ کی اور کہا کہ پورے وقت ڈیوٹی پر حاضر رہا کرو، میں نوٹ کروں گا۔ تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ملٹری کیمپ میں اسلحہ خانے پر پہرا دینے کا کام سونپا گیا۔ ایک رات 2 بجے کے قریب فوج کا کیپٹن اچانک معائنے کے لیے آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ تاج الدین مستعدی سے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ کیپٹن انہیں دیکھ کر مطمئن روانہ ہو گیا، اور جب فوج کا کیپٹن آدھے فرلانگ کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی مسجد کے پاس سے گزرا، مسجد کا صحن چاندنی رات میں صاف نظر آ رہا تھا۔ کیپٹن نے دیکھا کہ وہ جس سپاہی کو پہرا دیتے دیکھ کر آیا ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد کے صحن میں نماز ادا کر رہا ہے۔ سپاہی کو ڈیوٹی سے غفلت برتتے دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا اور واپس اسلحہ خانے آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر سپاہی پکارا ہالٹ۔ انگریز کیپٹن سپاہی کو اپنی جگہ دیکھ کر سخت حیران ہوا اور کچھ کہے بغیر مسجد کا رخ کیا، اور وہاں جا کر وہ حیران و ششدر رہ گیا کہ تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح محویت کے عالم میں مصروف عبادت تھے۔ وہ ایک بار پھر اسلحہ خانے تصدیق کے لیے گیا اور وہاں ڈیوٹی دیتے دیکھ کر اس نے قریب آ کر غور سے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے یا کوئی اور۔ اس نے تاج الدین سے بات چیت کر کے اپنی پوری تسلی کر لی کہ ہاں یہ وہی شخص ہے۔ دوسرے دن ایک افسر کے سامنے تاج الدین کی پیشی ہوئی۔ کیپٹن نے رات کے واقعے کی چشمدید گواہی دی۔ تاج الدین سے پوچھا گیا کہ تم ڈیوٹی چھوڑ کر عبادت کر رہے تھے یا بیک وقت ڈیوٹی بھی ادا کر رہے تھے اور عبادت بھی؟ اگر آخری بات سچی ہے تو صاف صاف بتاؤ، تم ایک وقت میں 2 کام کس طرح انجام دیتے ہو؟ تم جادوگر تو نہیں ہو؟ یہ سننا تھا کہ تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ انہوں نے پیٹی، بندوق، وردی سمیت تمام سرکاری سامان لا کر افسر کی میز پر رکھ دیا۔ لو جی، اب ہم 2 نوکریاں نہیں کرتے جی۔ یہ کہہ کر تاج الدین فوراً کمرے سے نکل گئے۔ پیارے دوستوں، ناگپور اور جبل پور شہروں کو ملانے والی شاہراہ کامٹی رام ٹیک سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہاں سے بہت بڑا پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے گھنے جنگلوں میں قدم قدم پر خونخوار درندے گھومتے ہیں اور دنیا کے زہریلے ترین سانپ پائے جاتے ہیں۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد بابا تاج الدین نے زیادہ تر وقت ناگپور سے متصل واقعی کے گھنے جنگلوں میں گزارا، جہاں قدم قدم پر خونخوار شیر اور جنگلی درندے رہتے تھے۔ اس جنگل کے اژدہے بھی شہرت رکھتے تھے۔ وہاں تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ نے کئی برس تک بلا خوف و خطر ریاضت کی۔ کبھی کبھار ریاضت کے بعد آپ ستپڑا پہاڑ کی بلندیوں اور گھنے جنگلوں سے اتر کر بستیوں میں آ جاتے۔ جذب و کیف کا یہ عالم تھا کہ انہیں کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کا احساس بھی نہ رہتا۔ ادھر تاج الدین کے استعفے کی خبر فوج کے ذریعے ان کے گھر بھیجی گئی۔ نانی نے پھر ایک مرتبہ ساگر آ کر دیکھا تو تاج الدین گلی کوچوں کی خاک چھانتے نظر آئے۔ نانی کو لگا کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں اور وہ انہیں اپنے ساتھ کامٹی لے آئیں۔ کامٹی میں ڈاکٹروں حکیموں کو دکھایا گیا لیکن کوئی بھی آپ کی حالت سمجھ نہ سکا۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ شہر میں واپس آ کر خوش نہیں تھے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا پھر اپنے جنگل میں جا نکلتے۔ عام لوگوں نے انہیں پاگل سمجھ لیا۔ بستی کے آوارہ لڑکے انہیں چھیڑتے اور تنگ کرتے، کوئی آوازیں کستا تو کوئی پتھر مارتا۔ دوسری طرف بہت سے لوگ عقیدت سے ان کے ہاتھ چومتے، لیکن تاج الدین بابا فنا کی ان منزلوں پر تھے جہاں پتھروں کی مار اور پھولوں کی بارش میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ بستی میں آپ کا دل نہیں لگتا تو آپ جنگلات میں نکل جاتے اور کبھی واپس کامٹی پہنچ جاتے۔ کچھ عرصے بعد آپ کی کرامات کا چرچا ہوا تو لوگ دور دور سے آپ کے پاس اپنا درد لے کر آنے لگے۔ بابا صاحب کی دعاؤں سے لوگوں کے کام ہونے لگے تو سائلین اور عقیدت مندوں کا ہجوم رہنے لگا۔ ایسے میں کچھ لوگوں کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی سوجھی تو بابا صاحب نے اعلان کر دیا کہ اب ہم پاگل جھونپڑی جائیں گے۔ لہٰذا حالات کچھ ایسے بنے کہ 26 اگست 1892 کو کامٹی کے کینٹونمنٹ اور ضلع مجسٹریٹ نے انہیں پاگل خانے بھیج دیا۔ پاگل خانے کا سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ماروتی راؤ تھا۔ اس کی 5 لڑکیاں تھیں، لڑکا کوئی نہیں تھا۔ اولاد نرینہ کی اسے بہت تمنا تھی۔ ڈاکٹر نے بابا صاحب کی پاگل خانے میں موجودگی کا اپنی بیوی سے ذکر کیا۔
اس کی بیوی کے دل میں خیال آیا کہ میں چل کر حضور بابا صاحب سے عرض کروں۔ اس نے ایک دن اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے بابا صاحب کے پاس لے چلو۔ اس کا خاوند چونکہ مذہباً مرہٹہ برہمن تھا، اس لیے اپنی بیوی سے یہ الفاظ سن کر پہلے تو کچھ ہچکچایا، بعد میں اس نے یہ چاہا کہ کسی طرح بابا صاحب کو اپنے گھر پر بلا لے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آخر ایک دن اس کی بیوی اپنی 5 لڑکیوں کے ساتھ بابا صاحب کی خدمت میں پہنچ گئی اور عرض کیا کہ بابا صاحب، میرے کوئی لڑکا نہیں ہے، میرے لیے دعا کریں۔ بابا صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ڈاکٹروں کی دوائیاں تو بہت کھاتے جی، پر لڑکا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ بیچاری رونے لگی اور پھر عرض کیا کہ بابا صاحب، لوگوں کی مرادیں آپ کی دعا سے اللہ پوری کر رہا ہے، میرے لیے بھی مہربانی فرمائی جائے، دعا کریں۔ آپ نے یہ سن کر پوچھا لڑکیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ لڑکیاں تو 5 ہیں۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ اگر لڑکیاں 5 ہیں تو لڑکے بھی اللہ کے حکم سے 5 ہو جائیں گے۔ یہ خوشخبری سن کر ڈاکٹر کی بیوی واپس گھر آ گئی۔ خدا کی شان کے 1 سال بعد اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ ڈاکٹر ماروتی راؤ کی بیوی نے غسل کے بعد لڑکے کو حضور بابا صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ بابا صاحب نے ایک نظر دیکھا اور تبسم کے ساتھ فرمایا کہ ابھی تو 4 اور آئیں گے، لے جاؤ، یہ بچہ خوش رہے گا۔ پاگل خانے میں بند کیے جانے کے بعد بھی اکثر بابا تاج الدین شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں گھومتے نظر آئے اور ان سے کئی کرامات کا ظہور ہوا۔ بابا حضور پاگل خانے جانے سے پہلے 4 سال کامٹھی میں مقیم رہے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے اور یہی پہلا کرشمہ ولایت ہے۔ ایک رات آپ ایک زرگر کے مکان میں داخل ہوئے اور اس سے ارشاد فرمایا فوراً مکان سے سامان نکال اور یہاں سے نکل جا۔ اس نے سوچا کہ یہ بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اگر میں نے ان کے حکم کی تعمیل نہ کی تو شاید کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں، لہٰذا اس نے گھر سے سامان نکال لیا اور مکینوں کو بھی باہر کر دیا، اور پھر اس مکان میں آگ بھڑک اٹھی اور مکان جل گیا۔ اسی دوران ناگپور کے مرہٹہ راجا مہاراجا گھوراؤجی بھونسلے پٹیل کے بیٹے ونائک راؤ کی بیوی زچگی کے مرحلے میں نازک صورتحال سے دوچار تھیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، وید، حکیم موجود تھے، مگر کسی قسم کا کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ حاملہ کے رحم میں بچہ مر چکا ہے، اب زچہ کی جان بچانے کے لیے آپریشن کی ضرورت ہوگی۔ جسم میں زہر پھیل گیا تو پھر اس کے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں۔ مہاراجا ڈاکٹروں کو آپریشن کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور ادھر بہو کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ اسی دوران مہاراجا کے ایک ڈرائیور نے، جو بابا صاحب کا بے حد معتقد تھا، مہاراجا سے کہا کہ میں ایک مسلمان ولی کو جانتا ہوں، آپ ان کے پاس چلیے اور دعا کی درخواست کیجیے، شاید کوئی سبب بن جائے۔ مہاراجا نے ڈرائیور کی بات سنتے ہی کہا کہ ہاں چلو، جلدی سے جلدی ہمیں ان کے پاس لے چلو، اور اسی طرح ننگے پیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راجا صاحب کی موٹر پاگل خانے کے صدر دروازے پر جا کر رکی تو لوگ راجا صاحب کے استقبال کو دوڑے، لیکن وہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر پہنچتے ہی انہوں نے بابا صاحب کے قدموں میں خود کو گرا لیا۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور صدمے کی وجہ سے ان کی زبان گنگ تھی۔ بابا نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا اور بولے، ادھر کیا کرتے ہو؟ جاؤ، لڑکا پیدا ہوا ہے، خوشیاں مناؤ۔ ڈرائیور نے یہ سنتے ہی کہا کہ مہاراجا جلد واپس چلیے، کام ہو گیا۔ مہاراجا جب محل میں پہنچا تو خادموں نے دروازے پر ہی مہاراجا کو مبارکباد دی اور خوشخبری سنائی کہ آپ کی بہو کو بیٹا ہوا ہے اور زچہ و بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔ مہاراجا کا اعتقاد بابا صاحب پر اس قدر پختہ ہوا کہ اس نے اسی وقت چیف کمشنر ناگپور بینجامن رابرٹس کے پاس نقد زر ضمانت جمع کرائی اور بابا صاحب سے عرض کی کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ آپ نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ 21 ستمبر 1908 کو ناگپور کے مہاراجا راگو جی راؤ بھونسلے بابا صاحب کو بڑی دھوم دھام سے ہاتھی پر سوار کرا کے شکر درہ میں اپنے شاہی محل لے آیا، جہاں تمام اہل خانہ نے بابا صاحب کا استقبال کیا۔ مہاراجا نے محل کا ایک حصے میں بنی لال کوٹھی آپ کے لیے مخصوص کر دی۔ راجا خود صبح و شام ان کی حاضری دیتے تھے۔ لال کوٹھی میں بھی ہر وقت عام لوگوں کا ہجوم لگا رہتا اور مہاراجا کی جانب سے ان عقیدت مندوں کے لیے دونوں وقت چائے اور کھانے کا اہتمام ہوتا۔ ایک مرتبہ بیگم راجا آف بھوپال آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ اپنے ساتھ انواع و اقسام کے کھانے لائیں اور بابا صاحب سے عرض کیا اس میں سے کچھ تناول فرمائیں۔ بابا صاحب نے چند لقمے لیے۔ اس دوران بیگم صاحبہ نے دل میں سوچا کہ اتنے اچھے کھانے یہاں کون پکا کر بابا صاحب کو کھلاتا ہوگا۔ آپ نے فوراً ہی فرمایا کہ یہ کھانا ہمارے کام کا نہیں، ہمیں ایسا کھانا کون کھلا سکتا ہے، اور یہ کہہ کر زمین سے پتھر اٹھا کر ویسے ہی کھانے لگے جیسے کھانا تناول فرما رہے ہوں۔
بیگم صاحبہ بہت ہی شرمندہ ہوئیں۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالحمید کو کسی تقریب میں شرکت کے لیے بمبئی جانا تھا، تو انہوں نے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت چاہی تو سرکار نے فرمایا کہ نہ جاؤ، راستہ تمہارے لیے خطرناک ہے، سفر تمہارے لیے درست نہیں۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو فرمایا اچھا رک جاؤ۔ آپ نے ایک پتا توڑا درخت سے اور اس پر کچھ آیات پڑھ کر دم کیا اور کہا لے جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب پتا لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوستو، راستے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ڈاکٹر صاحب موت کے منہ میں ہی چلے گئے تھے کہ اللہ کے حکم سے بابا جی کے دم نے بچا لیا۔ وہ یوں کہ ڈاکٹر صاحب اسٹیشن پر کسی کام سے اترے اور لائن پر چل رہے تھے کہ انہیں ریلوے لائن پر انجن آتا دکھائی دیا، تو انجن کو آتے دیکھ کر ڈاکٹر صاحب وہیں خوف سے رک گئے، تو انجن آپ کے آتے ہی رک گیا اور آپ خوف کی وجہ سے لائن پر گر گئے۔ تو لوگوں نے آپ کو اٹھایا اور پوچھا کہ تم جادوگر ہو، عامل ہو یا کوئی اور چیز ہو، یہ بتاؤ کہ بغیر انجن روکے کیسے رک گیا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بابا جی کو تمام واقعہ سنایا تو لوگ آپ کے معتقد ہو گئے۔ بابا صاحب خواتین کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ایک بار دروازے کی جانب سر بینجامن کی میم اور جواں سال بھتیجی رگو جی راؤ کی بیوی کے ہمراہ کھڑی تھیں۔ بابا نے ان کو دیکھا فوراً کھڑے ہو گئے۔ آ جاؤ رے۔ رانی لڑکی کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھی جس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ بابا، اس کے سر میں درد رہتا ہے، لندن میں کسی بھی علاج سے فائدہ نہیں ہوا، سر بینجامن نے اسے آپ سے دم کرانے کے لیے وہاں سے بلوایا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں پوری بات کہہ گئی۔ یہ تو پگلا ہے جی، بچی کو تکلیف دیا، تاج الدین کو بولنا تھا۔ پھر بڑی شفقت سے لڑکی کو اپنے قریب بٹھایا اور بولے پریشان نکو ہوتے بیٹی، مٹی سونگھ لیتے، اچھے ہو جاتے، پٹی کھول دیتے۔ شفقت اور مٹھاس ان کے لہجے سے پھوٹی پڑتی تھی۔ لڑکی کچھ بھی نہ سمجھی، وہ اردو سے ناآشنا تھی۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ کون سی مٹی؟ رگو جی نے پوچھا تو بابا جی نے بینجامن رابرٹس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ لوگا جی، بچی کو سنگھا دے۔ سر بینجامن رابرٹس بابا کی خدمت میں پہلے بھی حاضری دے چکا تھا، بات سمجھ گیا۔ فوراً تھوڑی سی مٹی اٹھا لایا اور بچی کو اسے سونگھ لینے کی ہدایت کی۔ مٹی کو سونگتے ہی بچی کو 3-4 چھینکیں آئی تو بابا صاحب نے فرمایا بس بیٹی بس، اب اچھے ہو گئے۔ رانی نے بچی کے سر کی پٹی کھول دی، درد سر بالکل غائب ہو گیا تھا۔ فرت مسرت سے لڑکی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ سب لوگ سراپا تشکر بنے ہوئے تھے۔ سر بینجامن نے احساس تشکر کے ساتھ ساتھ بابا صاحب کی خدمت میں کثیر رقم پیش کی تو آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، مگر آپ کے الفاظ میں بڑی نرمی تھی۔ بیٹی باپ کو نذرانہ نہیں، باپ بیٹی کو دیتا ہے، یہ کہا اور گاؤ تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور چند سکے لڑکی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس نے خوشی خوشی تحفہ قبول کر لیا اور وہ لوگ شاداں و فرحاں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سر بینجامن کے بابا صاحب سے یہ ملاقات مہاراشٹر کے مسلمانوں کے حق میں رحمت ثابت ہوئی۔ سر بینجامن نے بڑی تعداد میں وہاں اسکول اور مدرسے قائم کیے، مسلمانوں کی درسگاہوں کے لیے زمینیں فراہم کی، عمارتوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں کے لیے روزگار فراہم کرتے رہے۔ جبل پور میں مسلمانوں کا اسکول آج بھی رابرٹس انجمن اسلامیہ ہائی اسکول کے نام سے موجود ہے۔ انہوں نے وہاں ہزاروں مخالفتوں کے باوجود رابرٹس کالج بھی قائم کیا۔ ناگپور کا انجمن اسلامیہ ہائی اسکول بھی سر بینجامن اور تاج الدین بابا کی اسی ملاقات کی یادگار ہے۔ بیرہٹ اب تاج آباد کے نام سے مشہور ہے۔ ایک دن بابا گھومتے ہوئے اس جگہ جا کر رک گئے جہاں اب ان کا مزار ہے۔ وہاں انہوں نے زمین سے تھوڑی مٹی اٹھائی اور کہا سبحان اللہ، کیا اچھی مٹی ہے۔ دوستو، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اور پاگل خانے میں حکام کی ماہانہ میٹنگ تھی۔ سول سرجن کی نشست کے برابر ایک کرسی خالی تھی۔ بابا حضور نے اس کو دیکھ کر ڈاکٹر عبدالحمید خان صاحب سے کہا تم کیوں کھڑے ہو، اس پر بیٹھ جاؤ، تم بھی وہاں بیٹھ سکتے ہو۔ آپ نے یہ بات 2-3 بار کہی۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو سرجن جنرل نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا اور کہا ہم تم کو اسسٹنٹ سرجن مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ سید عبد الرحمان صاحب جو سی پی گورنمنٹ کے فارسٹ کانٹریکٹر تھے، روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بابا تاج الدین کے پاس موجود تھا کہ ایک چور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک طرف پیٹ کر کے دل ہی دل میں بابا صاحب سے مخاطب ہوا کہ حضور، مجھ سے چوری کا ارتکاب ہوا ہے اور میں نے ایک حلوائی کے یہاں چوری کی ہے۔ میں اس فعل پر سخت نادم ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ میری پردے داری کرتے ہوئے مجھے سزا سے بچا لیجیے۔ اس خاموش عرض کے جواب میں بابا صاحب نے اس کی طرف رخ کر کے کہا بھاگ جا، تیرا کام ہو گیا ہے۔
اتنے میں وہ حلوائی بھی جس کے یہاں چوری ہوئی تھی حاضر دربار ہوا اور فریاد کی کہ حضور میں لوٹ گیا، میری تمام کمائی کسی نے چرا لی۔ بابا صاحب نے ارشاد فرمایا، ارے جا، 2 تھال میں سارا ہے، اس کا کام بھی ہو گیا ہے، تیرا بھی ہو جاتا ہے، جا اور دکان کھول۔ حلوائی واپس پہنچا تو معلوم ہوا کہ سارا مال اور پونجی تو چوری ہو چکی، لیکن 2 تھال چرونجی دانوں سے بھرے بچ گئے ہیں۔ اسے بابا صاحب کا ارشاد یاد تھا کہ 2 تھال میں سارا ہے۔ اس نے مکمل یقین کے ساتھ ان 2 تھالوں سے دوبارہ کاروبار شروع کیا۔ حالات بہت تیزی سے اس کے حق میں سازگار ہوتے گئے، یہاں تک کہ پہلے سے زیادہ معاشی فراغی حاصل ہو گئی۔ راجہ رگو جی راؤ کے ملازم منشی نور علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک رات 8 بجے کے قریب عیسیٰ خان صاحب کھانا لے کر بابا صاحب کی خدمت میں آئے اور بابا صاحب سے اصرار کیا کہ کھانا کھا لیں۔ بابا صاحب نے جواب دیا کہ ٹھہریے، میرا مہمان آیا ہے، اس سے مل لوں تب کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر بابا صاحب اٹھے، قیام گاہ سے نکل کر روانہ ہوئے، صدر دروازے سے نکل کر آگے بڑھے اور پل پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت پل کی طرف آتی نظر آئی۔ یہ عورت جھانسی کی رہنے والی تھی اور اس نے اپنی لڑکی کو اٹھا رکھا تھا جو ہاتھ پیروں سے معذور تھی۔ اس نے لڑکی کو بابا صاحب کے قدموں میں ڈال دیا۔ بابا صاحب اٹھے اور لڑکی کے دوپٹے کو پکڑ کر حکم دیا، اٹھو۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، بیٹھی رہی۔ دوسری بار بابا صاحب نے ڈانٹ کر فرمایا، اٹھ۔ لڑکی نے خوف زدہ ہو کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکی، گر پڑی۔ تیسری بار جلال اور تحکم کی ملی جولی کیفیت میں کہا، اٹھ رہی۔ لڑکی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بابا صاحب یہ کہتے ہوئے اپنی قیام گاہ کی طرف بڑھے، میرے پیچھے پیچھے چل۔ وہ لڑکی اپنے پیروں پر قیام گاہ تک گئی۔ کچھ دن تک وہ لڑکی شکر درہ میں رہی اور مکمل صحت یاب ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ دوستو، جب یوسف حسین خان ناظم ریاست جے پور دربار تاج الاولیاء میں اپنے والد کی صحت یابی کی دعا کے لیے حاضر ہوئے تو بابا صاحب نے انہیں دیکھتے ہی ان کے شانوں پر پڑی ہوئی شال اتار لی اور زمین پر بچھاتے ہوئے فرمایا، فاتحہ پڑھو حضرت، فاتحہ۔ اس کے ساتھ ہی بابا صاحب نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یوسف حسین خان صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا دیے اور حاضرین نے بھی۔ فاتحہ کے بعد ناظم صاحب حکیم ظفر جے پوری کے گھر پہنچے تو وہاں تار کے ذریعے خبر آ چکی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ جے پور پہنچ کر معلوم ہوا کہ جس وقت بابا صاحب نے ناگپور میں ان کے والد کی فاتح پڑھی تھی، اسی وقت جے پور میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی۔ یہ سب کرامات دوستو اللہ پاک کی طرف سے بابا جی کو عطا کی گئی تھی۔ مہاراجہ کرولی کے گرو سادھو صاحب بیان کرتے ہیں، میں براہمن ہوں، ایم اے اور LLB پاس کرنے کے بعد ناگپور میں تحصیلدار مقرر ہوا۔ مجھے اپنی بیوی سے شدید محبت تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے سخت صدمہ پہنچا۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ پہلے تو میں نہیں مانا، لیکن بعد میں سوچا کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ شادی کرنا مناسب ہے یا نہیں، شادی نہیں کروں گا۔ پنڈتوں کی بات سے مجھے قطعی اطمینان نہیں تھا۔ اس زمانے میں ناگپور کے بچے بچے کی زبان پر بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کا نام تھا۔ میں ان ہندوؤں کو برا سمجھتا تھا جو مسلمان فقیروں کے پاس جاتے تھے، پھر بھی میرے دل نے کہا چلو حاضر ہو کر دیکھ لیا جائے۔ زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، اگر کامل ہیں تو خود جواب دیں گے۔ میں نے ایک ٹوکرا کیلا خریدا اور بابا صاحب کے دربار میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی میرا ان کا سامنا ہوا، بابا صاحب نے فرمایا، آئیے تحصیلدار صاحب، تاج الدین نے بیوی نہیں کی، آپ بیوی کر کے کیا کریں گے؟ پھر فرمایا، لاؤ کیلا کھلاؤ۔ میں نے کیلا چھیل کر پیش کیا۔ بابا صاحب نے تھوڑا سا کھانے کے بعد میری طرف بڑھا دیا اور کہا، کھا جاؤ۔ میں برہمن زادہ، چھوت چھات کا سختی سے پابند، پھر بھی ایک مسلمان کا جھوٹا کیلا کس طرح کھا گیا مجھے یاد نہیں۔ کیلا کھاتے ہی وجد طاری ہو گیا اور ہوش و حواس ختم ہو گیا۔ گھر والوں کو خبر ہوئی تو پکڑ کر لے گئے، گرم لوہے سے جسم کو داغا، لیکن میری حالت وہی رہی اور میں بدستور جذب و مستی میں ڈوبا رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ اس کو وہیں لے جایا جائے جہاں سے یہ بیماری لگی ہے۔ میری برادری کو یہ قطعی منظور نہیں تھا کہ ایک براہمن کسی مسلمان کے پاس جائے، لیکن مجبوری نے بالآخر انہیں آمادہ کرا ہی لیا۔ بابا صاحب کے دربار پہنچتے ہی حکم ہوا، زنجیریں اللہ کے حکم سے کھول دی جائیں۔ یہ اچھا ہے۔ میں اسی وقت ہوش میں آ گیا۔ بابا صاحب نے فرمایا، اب تم تحصیلدار نہیں رہے۔ لوگوں نے کہا، حضور، دیوانگی کی وجہ سے یہ نوکری پر نہ جا سکے، اس لیے ان کی نوکری ختم ہو گئی ہے۔ بابا صاحب نے ایک سادے کاغذ پر اپنے دستے مبارک سے اپنا نام لکھ کر مجھے دیا اور فرمایا، لو یہ فرمان، تحصیلدار تمہارے جوتے اٹھائیں گے، اللہ اللہ کرتے رہو۔ حضور بابا صاحب کا فرمان پورا ہوا۔
तहसीलदार दुर्गा प्रसाद और महाराजा करोली जैसे लोग मेरे जूते उठाना फ़ख्र समझते थे। प्यारे दोस्तों, वाज़ेह रहे कि ये बात मुशाहिदे में आई है कि ऐसे लोग जिनकी कुव्वत फ़िक्र मुशाहिदा तेज़ होती है और जो हसास तबीयत रखते हैं, अक्सर शायराना सलाहियत के मालिक होते हैं। शायरी एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए तवील, मुश्किल और गहरे मज़ामीन को मुख्तसर तौर पर आसानी से दूसरे तक पहुँचाया जा सकता है, जिस बात के लिए नसरी सूरत में कई सफ़ात दरकार होते हैं। शेरी लिबास में उसे अपने चंद मिसरों में मुक़य्यद किया जाता है। औलिया कराम और सूफिया उज़्ज़ाम के हालात पर नज़र डालने से पता चलता है कि उनमें अक्सर हज़रात शायराना अंदाज़े बयान पर कुदरत रखते थे। तारीख़ तसव्वुफ़ ऐसे कितने ही अज़ीमुल मर्तबत लोगों की अमीन है जो इरफान व आगाही के साथ साथ आला दर्जे के शायर भी थे। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ शायराना ज़ौक़ के हामिल थे, बल्कि शेर गोई की सलाहियत बदरजहा कमाल उनके अंदर मौजूद थी। लेकिन बेनियाजी और मिजाज में इस्तग़राक़ की वजह से आप मुरव्वजा तर्ज़ों में शायरी की तरफ रुजू नहीं हुए। जो कुछ बाबा साहब ने कहा उसको न खुद ज़ब्ते तहरीर में लाए और न ऐसे हालात पैदा हुए कि कोई और सुनकर लिख लेता। सिर्फ चंद अशार रिकॉर्ड में आ सके, बाकी कलाम लाइल्मी और अदम दस्तयाबी के अंधेरों में गुम होकर रह गया। बाबा ताजुद्दीन दास मलूका तखल्लस करते थे, जिसके मानी खुदा का बंदा है। वीडियो में हम बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के अशार और उनके मानी और मुख्तसर तशरीह भी पेश करते हैं, ताकि नाजरीन और सामईन को अशार की मानवियत समझने में मदद मिले। बाबा जी कहा करते थे कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यानी चौपाए मुलाजमत नहीं करते और परिंदे कारोबार नहीं करते, फिर भी रिज़्क उनको मिलता रहता है। दास मलूका यानी बाबा ताजुद्दीन का कहना है कि दोस्तों, सबकी परवरिश करने वाला अल्लाह है। इसी तरह फरमाया, मानुस है सब आत्मा, मानुस है सब राख, बिंदी की गिनती नहीं, बिंदी में 1.25 लाख। यानी आदमी सब का सब रोशनी यानी आत्मा है और सब का सब मट्टी यानी राख भी। सिफर अगरचे शुमार नहीं किया जाता, लेकिन सिफर ही से गिनती की कीमत लाखों तक पहुंच जाती है। बाबा साहब आदमी को महज मट्टी, गोश्त, पोस्ट से मरकब तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कि आदमी बज़ाहिर मट्टी मालूम होता है, लेकिन मट्टी के साथ साथ वो रोशनियों का मजमुआ भी है, ऐसा मजमुआ जो कायनात की तर्जुमानी करता है। मायूस कुन बात यह है कि इंसान ने खुद को ज़ाहिर मट्टी का पाबंद बना रखा है। अगर इंसान अपनी ज़ात रोशनी से वाकिफ़ हो जाए तो मज़ाहिर स्पेस की गिरफ्त टूट जाती है और वो अपनी मर्ज़ी और इख्तियार से मज़ाहिर में तब्दील कर सकता है। यही इरफान नफ्स है। फिर फरमाया कि दाम वदूर की रीस में राम करत गुनगाए, पर भूखी सौगंध है दुष्ट उसे मिल जाए। यानी ज़ाहिर परस्त खुदा की तस्बीह और इबादत का दिखावा करता है। अल्लाह की कसम, उसको अल्लाह तो नहीं मिल सकता, अलबत्ता शैतान उसे मिल जाता है। और बाबा जी ने एक और बार फरमाया कि तन पापी मन का हुर्रा और जियारे सब केस, मंदिर का दीपक नहीं रशियों का सा भेस। कि जिस्म गुनाहों से आलूदा है, दिल स्याह हो चुका है, मगर इन चीज़ों को सफ़ेद बालों ने छुपा रखा है। महज अल्लाह वालों का हुलिया बना लेने से या उनके जैसा लिबास पहन लेने से दिल अंदर रोशनी नहीं हो सकती। साए बन की रात में बिन बासी बन जाएं, दास मलूका साथ में जागें और लहराएं। यानी जंगल की रात में साए आदमी बन जाते हैं, दास मलूका यानी ताजुद्दीन उनके साथ जागते रहते हैं और खुशगपियाँ करते रहते हैं। ये शेर उस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है जब बाबा साहब रात को रियाज़त व मुराकबे की गरज से बाबा दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाया करते थे। बाबा साहब कहते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मज़ाहिर बेहिस्सो हरकत हैं और उनमें ज़िंदगी नहीं है, लेकिन दर हकीकत उनमें ज़िंदगी के तमाम आसार मौजूद हैं। शब बेदारी की वजह से मौजूदात का बातनी रुख सामने आ जाता है और ताजुद्दीन रात भर गैबी मुशाहिदात में मुस्तग़रक़ रहते हैं। दोस्तों, अगर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मसरूफियात को चंद अल्फाज में समेटा जाए तो ये कहा जाएगा कि आपका हर लम्हा मखलूक खुदा के लिए वक्फ था। आप चंद घंटों से ज़्यादा नहीं आराम कर पाते थे, बाकी वक्त लोगों के गर्ज सुनते, यहाँ तक कि खाने पीने के औकात भी नज़रअंदाज हो जाते। रात दिन हाजतमंद और परेशान हाल आते रहते। बाबा साहब अपने मखसूस अंदाज में उन्हें तसल्ली देते और मुश्किल के हल की तरफ इशारा फरमाते। बाबा साहब की हस्ती लोगों के लिए लुत्फ़ मोहब्बत और कर्म नवाजी का ऐसा ज़रिया थी जिसके आगे उन्हें हर तकलीफ़ और सऊबत
हेच महसूस होती थी। बाबा साहब ढारस बंधाते तो उन्हें ऐसा इत्मीनान मिल जाता जो किसी मादी जरिए से मिलना नामुमकिन था। दिल के बोझ यूं दूर हो जाते हैं किसी अनजाने हाथ ने गम के पहाड़ सीने पर से हटा दिए हों। आखिरी ज़माने में जब बाबा साहब की सेहत गिर गई थी और कमज़ोरी की वजह से उठना बैठना मुश्किल हो गया था, उस वक्त भी लोगों के मामलात सुनने और जवाब देने में दिलचस्पी लेते रहे। हालत जलाल हो या जमाल, कभी किसी को बाबा साहब की ज़ात से तकलीफ़ नहीं पहुंची। बारहा देखा गया है कि लोग रंजीदा आए और खुश व खुरम वापस गए। बाबा साहब बाज़ औक़ात हजूम में घर जाते तो बुलंद आवाज़ से फरमाते, तुम सब जाओ, तुम्हारे काम हो गए। लोग मुतमईन वापस जाते और अल्लाह ताला उनके काम बना देता। बाबा साहब के पास ज़माने के सताए हुए भी आते, हालात के मारे भी आपके दर का रुख करते। खताकार भी इस एहसास से गुनाह लेकर हाजिर होते। ऐसे लोग भी दरे ताजे औलिया में आते जो अमारत के बावजूद परेशान हाल होते, और ऐसे भी फरियाद के ना होते जिन पर गुर्बत एक बोझ बन गई होती। बाबा साहब बिला इम्तियाज़ अमीर व गरीब, खताकार व पाकबाज सबकी अर्ज़ो फरियाद सुनते। एक बार एक तवाइफ बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुई और गाकर कहा, अच्छे रहें नज़दीक, बुरे जाएं किधर को, ए रहमत खुदा तुझे ऐसा ना चाहिए। ये सुनकर बाबा साहब ने उससे कहा, अच्छे उधर को जाएं, आएं बुरे इधर को, ए रहमत खुदा तुझे ऐसा ही चाहिए। इसी तरह बयान किया जाता है कि एक लड़का पैदाइशी माजूर था, ना बोल सकता था और ना हाथ पैर हिला सकता था। वालिदैन ने हत्तल मकदूर इलाज कराया लेकिन फ़ायदा ना हुआ। वो लड़के को शक्कर दरा छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद बाबा साहब अंदर से बाहर तशरीफ़ लाए और माजूर लड़के के पास पहुंचकर खाना तलब किया। लोगों ने फ़ौरन खाना पेश किया। आपने अपने हाथ से उसे आधे घंटे तक लुकमा लुकमा करके खाना खिलाया, अपने हाथों से पानी पिलाया और एक आदमी उसकी खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया। बाबा साहब के तर्ज अमल का नतीजा ये निकला कि दरबार में हाजिर होने वाले लोग उस लड़के की खिदमत अपने लिए इज़्ज़त का बायस समझने लगे, और वो लड़का जब तक जिंदा रहा कभी किसी तकलीफ़ में मुब्तला ना हुआ। इसी तरह एक दफ़ा बाबा ताजुद्दीन किस्सा पाटन साउंगी की गलियों से गुजर रहे थे और जुलूस के साथ सैकड़ों लोग मौजूद थे। आपने देखा कि एक टूटे हुए मकान में एक बूढ़ा और बूढ़िया जवार पीस रहे हैं, मगर कमज़ोरी और नातवानी की बिना पर चक्की चलाने में दिक्कत हो रही है। बाबा साहब तांगे से उतरकर मकान में गए और ख़ुद आटा पीसने लगे। थोड़ी देर में तमाम जवार पीस कर आटा उनके हवाले किया और वहाँ से रवाना हो गए। एक रात बाबा साहब की खिदमत में खाना पेश किया गया तो उन्होंने फरमाया, पहले हमारे मेहमान को खिलाओ जो दरख्त के नीचे ठहरा हुआ है, तब मैं खाऊंगा। लोगों ने कई जगह देखा मगर किसी ऐसे शख्स को पाने में नाकाम रहे जिस पर बाबा साहब के अल्फाज सादिक आते हों। बाबा साहब से दोबारा खाने की दरख्वास्त की गई तो वही जवाब मिला कि पहले हमारे मेहमान को खिला कर आओ। लोग एक दफ़ा फिर तलाश में निकले। एक दरख्त के नीचे कोई साहब बैठे नजर आए। लोगों ने उनका हाल पूछा तो पता चला कि किसी दूर दराज जगह से मुफलिसी के आलम में आए हैं और बाबा साहब से मुलाकात का इश्तियाक रखते हैं। ये सुनकर लोगों ने कहा कि बाबा साहब ने आपके लिए खाना भेजा है। एक बार बाबा साहब घूमते हुए डोगोरी की तरफ गए। अब्दुल्ला दुखनी नामी शख्स का ये ज़िम्मे था कि जब बाबा साहब डोगोरी की तरफ जाते वो साथ जाने वाले लोगों को पानी पिलाते। चुनांचे उस दिन भी पानी का घड़ा साथ लिए हुए डोगोरी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बाबा साहब को पानी पेश किया तो उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया। कहा, घोड़े को पिला कर आ तब पीऊँगा। करीब एक फरलांग दूर घोड़ा खड़ा था। अब्दुल्ला दुखनी पानी लेकर घोड़े के पास पहुँचे। घोड़ा इतना प्यासा था कि बर्तन से सारा पानी पी गया। इन वाक़यात के अलावा सैकड़ों वाक़यात इस बात पर शाहिद हैं कि बाबा साहब की ज़ात मखलूक के खुदा के लिए मुजस्सम शफ़क़त और मोहब्बत थी और आपने ख़ुद को खिदमत खलक के लिए वक्फ़ कर रखा था। एक बार दो हिंदू औरतें अमरोई से बाबा ताजुद्दीन के पास आईं। उन दोनों औरतों की शादी को 12-14 साल गुजर गए थे लेकिन औलाद से महरूम थीं। बाबा साहब नदी के पास रेत पर बैठे हुए थे। आपने एक झोली में से 2 लड्डू निकाले और चखकर उन औरतों को देते हुए कहा, खा लो। एक औरत ने लड्डू खा लिया लेकिन दूसरी ने नज़र बचाकर रेत में दबा दिया। दूसरे दिन ये औरतें अपने घर चली गईं। वक्त मुकर्ररा के बाद वो औरत जिसने लड्डू खाया था अल्लाह पाक के हुक्म से एक लड़के की माँ बन गई, लेकिन दूसरी जिसने लड्डू रेत में दबाया था औलाद से महरूम रही। उसे सख्त अफसोस हुआ। बच्चे की पैदाइश के 2 माह बाद साहिब औलाद औरत बच्चे को साथ लेकर बाबा साहब की खिदमत में रवाना हुई ताकि नागपुर में बाल उतारने की रस्म अंजाम दे। उसने अपनी सहेली को भी जो औलाद से महरूम रही थी साथ लिया और कहा, फ़िक्र न कर, बाबा हुजूर से दोबारा कहेंगे
भगवान ने चाहा तो तेरे आंगन में भी बहार आएगी। सहेली दिल में रोती और अफसोस करती मजबूरन साथ हो ली। जब ये दोनों बाबा साहब के पास पहुंची तो अजीब बात देखी कि बाबा नदी के किनारे उसी मकाम पर बैठे हुए हैं जहां उनकी खिदमत में पहली बार हाजिरी दी थी। बामुराद औरत ने अपना बच्चा बाबा साहब के कदमों में रख दिया। ये मंजर देखकर दूसरी औरत ताब ना ला सकी, रोती हुई बाबा साहब के कदमों पर गिरी और कहा, बाबा जी मेरा बच्चा। बाबा साहब ने जवाब दिया, रेत में है, निकाल लो। लोगों ने यह मंजर देखा तो हाल पूछा। औरत ने सारा माजरा सुनाया और कहा कि जब तक बाबा साहब मुझे आशीर्वाद देकर रवाना ना करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तीसरे रोज़ बाबा साहब ने उस औरत को दुआ से नवाज कर रवाना किया और वो भी साहिब औलाद हुई। दोस्तों, ये भी बयान किया जाता है कि गोंडिया साहब म्यूनिसिपल में मुहर्रर थे। उनका बेटा अंदर बदकारी और कजरवी के बायस जलंधर के मर्ज में मुब्तला हो गया और मर्ज की पेचीदगी रोज़ बरोज़ इतनी बढ़ी कि इलाज की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। इस अबतर हालत में गोंडिया साहब अपने लड़के को शकरदरा बाबा साहब की खिदमत में लाए। 2 दिन तक बाबा साहब ने कोई तवज्जो ना दी, लेकिन तीसरे दिन अचानक उठे और लड़के के पास जा बैठे। बैठने के बाद चाय तलब की और 1-2 घूंट पीकर मरीज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले चाय पी ले। मर्ज की शिद्दत से लड़का अपने होश में नहीं था। उसने चाय की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया। बाबा साहब ने दोबारा कहा, चाय पी ले। लड़के ने फिर भी कोई जवाब न दिया। तीसरी बार बाबा साहब ने जलाल में चाय का गिलास लड़के के मुंह से लगा दिया। बेहिसो हरकत और बेहोश लड़के ने होंठ खोल दिए और चाय हलक से उतरती चली गई। लगता था कि चाय नहीं, आबे हयात उसके हलक में जा रहा है। चाय पीने के बाद वो उठा और 1 हफ्ते में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। प्यारे दोस्तों, बस आखिर में आपसे ये कहूँगा कि बुज़ुर्गों की दुआएं हम पर रहमत बरसाती हैं। और हाँ, ये भी ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला के महबूब बंदों मसलन उलमा, औलिया और तमाम सालिहीन की किसी की खिलाफ दुआएं बहुत ही ख़तरनाक और हलाकत आफरीन बलाएं हैं। उन बुज़ुर्गों की दुआएं ज़रर और फटकार वो तलवार है जिसकी कोई ढाल नहीं, और ये तबाही और बर्बादी का वो जहर आलू तीर है जिसका निशाना कभी ख़ता नहीं करता। लिहाजा हर मुसलमान पर लाजिम है कि ज़िंदगी भर हर कदम पर यह ध्यान रखे कि कभी भी अल्लाह ताला के नेक बंदों की शान में ज़रा भर भी बेअदबी न होने पाए और बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह में से किसी की भी दुआएं ज़रर न ले, बल्कि हमेशा इस कोशिश में लगा रहे कि खुदा के नेक बंदों की दुआएं मिलती रहें, क्योंकि नेक बंदों के नुकसान के लिए दुआएं बर्बादी का खौफनाक सिग्नल और उनकी दुआएं आबादी का शीरीं फल हैं। अल्लाह वालों की दुआएं उस तीर की तरह होती हैं जो कमान से निकलकर निशान से बाल बराबर ख़ता नहीं करती। इसलिए हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी किसी बद्दुआ की जद और फिटकार में न पड़ें और बेदीनों की तरह हरगिज़ ये न कहा करें कि मियाँ किसी की बद्दुआ या दुआ से कुछ नहीं होता। ये लोग खामखा लोगों को बद्दुआ की धौंस दिया करते हैं, बल्कि ये ईमान रखें कि बुज़ुर्गों की दुआओं और बद्दुआओं में बहुत ज़्यादा तासीर है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गों की ज़िंदगी से सबक सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।